السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کل سے فیس بک پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے عورت کے ریپ کے بارے میں۔ تو پہلے تو سن کر کافی افسوس ہوا کہ تمام عورتیں مسلمانوں کی ماں ہیں، بہنیں ہیں، اور اس طرح سر عام ایک نازیب حرکت کرنا یہ سخت خلاف ہے قانون کی بھی اور شریعت کی بھی۔ ہمارے اندر نا سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ایمان کی کمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ یمن سے ایک عورت چلی تھی ساز و سامان کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ، اکیلی۔ اب یمن سے مکہ مدینہ کا جو سفر ہے واللہ عالم کتنا ہے، لیکن آپ خود سوچ لیں ایک عورت ذات اگر 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے اور ساز و سامان کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ، اس زمانے کے حساب سے تو کیسا ہوگا۔ تو جب وہ مکہ مدینے پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جتنے مرد مجھے ملے تھے راستے میں وہ مجھے ایسے محسوس ہوئے، ایسے لگے جیسے کہ میرے سگے بھائی ہوں۔ کیونکہ جیسے کہ ایک سگا بھائی اپنی بہن کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، ایسے کسی مرد نے مجھے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور تمام عورتیں جتنی مجھے راستے میں ملی تھی وہ بھی ایسے مجھے محسوس ہوئی، ایسے لگی جیسے کہ ایک عورت اپنی بہن بیٹی کو دیکھتی ہے۔ تو وہ قرون اول اولا جو تھا اس کا دور تھا، اور آج ہمارا دور ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ ایک عورت سر عام ایسی حرکت اس کے ساتھ کی جائے کہ اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا قصہ آپ لوگوں کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اکثر رات کے وقت نکلا کرتے تھے تاکہ اپنی عوام، اپنی رعایا کی خیر خبر ہو سکے، کوئی مشکلات میں تاکہ اس کی مدد کر سکے۔ تو جنگل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ایک خیمہ سا بنا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے باہر بیٹھا ہے، تو اندر ایک کڑھانے کی آواز آ رہی ہے، مطلب درد کی۔ تو ان کے پاس چلے گئے، جو غلام تھا وہ بھی ساتھ تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی چلتے ہیں، کیا ترتیب ہے۔ تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ عورت جو ہے اس کو درد ذہ ہو رہا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے۔ تو جو بدو تھا، جو بیٹھا ہوا تھا عربی شخص، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ تو فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں، گھر آ کر بیت المال سے سامان اکٹھا کرتے ہیں، جو چیزیں بھی اس وقت کی تھی، اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ کوئی مدد ہو سکے۔ وہاں پہنچ کر اپنی جو بیوی ہے اس کو اندر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ایسے ماحول میں، ایسی رات کے وقت جنگل میں کون اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہے؟ یہ ہم سوچیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گئے، اور وہاں پر جو مطلب ولادت کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے ڈیلیوری کا، وہ ہوا۔ تو اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اہلیہ نے آواز دی کہ بھئی اپنے دوست کو جو باہر بیٹھا ہوا ہے بدو تھا، اس کو خوشخبری دو کہ آپ کو ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ جو بدو تھا وہ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین ایسے سر عام، ایسی رات جنگل میں ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو خدمت کر رہے ہیں، پھر اس جو بدو تھا، جو شخص تھا، اس سے کہا کہ آپ صبح آ جانا، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی قربانی ہے، ان کی یہ ایمان تھا کہ ایسے ماحول میں ان کا ایمان کس قدر مطلب اہمیت رکھتا تھا۔ آج اپنے ایمان کو دیکھ لیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں دین پر چلا سکے۔ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ ایمان کے داعی تھے، ایمان کے دعوے دار نہیں تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، لیکن ایمان کا وہ جو جذبہ ہوتا ہے، جس چیز پر انسان چلا جاتا ہے، وہ نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا جو ہمیں گناہوں سے روکے گا،
تو کبھی بھی انشاءاللہ ایسی حرکت نہیں ہوں گی۔ حرکتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی جو عزتیں سر عام نیلام ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ کسی کی عزت، ہمارے سامنے عزت نہیں ہے۔ ایک درندگی سی شروع ہے، تو حکومت سے وقت کی گزارش ہے کہ اس جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھرپور تحقیق کی جائے، اور جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں واقعات ہوتے ہیں روزانہ کے حساب سے، جہاں جہاں یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے، اور اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔